ہندوستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا بادشاہ گزرا ہو جس کے بارے میں تاریخ اتنی تقسیم ہو جتنی اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں۔ آج 300 سال بعد بھی تاریخ کی کتابیں اس ایک نام پر بٹ چکی ہیں۔ کوئی اورنگزیب کو مجدد اور ریفارمر کہتا ہے، کوئی تاریخ کا سب سے ڈکٹیٹر حکمران، کوئی انہیں ایک ریلیجیس، دیانتدار، قانون پسند اور مغلیہ سلطنت کا عظیم بادشاہ سمجھتا ہے، تو کوئی ایک ظالم، متعصب اور مندروں کو توڑنے والا کہتا ہے۔ کیا اورنگزیب واقعی وہ بادشاہ تھے جنہوں نے مذہبی تعصب کی بنیاد پر ہندوستان کو تقسیم کیا، یا پھر وہ ایک ایسے حکمران تھے جن کی شخصیت کو تاریخ، سیاست اور پروپیگنڈے نے دھندلا کیا؟ اور سب سے اہم سوال، ہم جس اورنگزیب کو جانتے ہیں کیا وہ واقعی تاریخ کا اورنگزیب ہے یا صرف ایک ایسی تصویر جو ہمیں دکھائی گئی؟ اس سیریز میں ہم جذبات نہیں، تاریخ کو سنیں گے۔ تعریف بھی ہوگی، تنقید بھی ہوگی، الزامات بھی آئیں گے اور ان کے جوابات بھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کی تاریخ میں ایک نہیں، دو الگ الگ تصویریں ملتی ہیں۔ پہلی تصویر ان لوگوں کی نگاہوں سے دیکھیں جو سمجھتے ہیں کہ اورنگزیب ایک متعصب بادشاہ تھا جس نے مندر توڑے، اپنے بھائیوں کا خون بہایا اور رعایا پر ظلم کیا، جسے ہندو دشمن اور ایک ڈکٹیٹر حکمران کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن وہیں دوسری تصویر بھی ہے، ایک ایسا انسان جو راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتا تھا، جو دیانتدار تھا، جو قانون کا پابند تھا، جس نے ہندوستان کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنا دیا، ایک عظیم مغل بادشاہ۔ آخر ایک ہی انسان کے بارے میں دو اتنے بڑے بڑے کنٹریڈکشنز کیوں؟ آئیے تاریخ کے پنوں میں چھپے سچ کا تھوڑا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر تھے کون۔ ان کا مکمل نام محی الدین محمد اورنگزیب تھا۔ وہ مغل خاندان کے چھٹے عظیم بادشاہ اور شہنشاہ شاہجہاں کے بیٹے تھے۔ 1658 میں خون ریز جانشینی کی جنگ کے بعد وہ اقتدار تک پہنچے اور پھر تقریباً آدھی صدی تک ہندوستان پر حکومت کی۔ ان کے دور میں مغل سلطنت اپنی تاریخ کے سب سے بڑے جغرافیائی پھیلاؤ تک پہنچی، کشمیر سے لے کر دکن تک اور کابل سے لے کر آسام تک۔ اتنی بڑی سلطنت نہ اکبر کے پاس تھی اور نہ شاہجہاں کے پاس۔ لیکن اورنگزیب کی اہمیت صرف اس کی فتوحات یا لمبی حکومت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ ہندوستانی تاریخ کے سب سے زیادہ کنٹروورشل فگرز میں سے ایک ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں سے اصل بحث شروع ہوتی ہے۔ جب اورنگزیب تخت پر بیٹھا تو ہندوستان کوئی پرسکون جگہ نہیں تھا۔ نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک سیاسی چیلنجز کا پہاڑ تھا۔ دکن میں مراٹھا طاقت تیزی سے ابھر رہی تھی، ساؤتھ کی دکن سلطنتیں مغلوں کے خلاف سفارات تھی، راجپوتوں کے ساتھ تعلقات بدل رہے تھے، اور پنجاب میں سکھ تحریک ایک نئی شکل اختیار کر رہی تھی۔ لیکن یاد رہے، یہ دنیا کا امیر ترین ہندوستان تھا۔ گلوبل اکانومی کا تقریباً چوتھائی حصہ صرف اکیلے ہندوستان کے پاس تھا، اور اسی دولت پر نظریں جمائے یورپین کمپنیز ساحلوں پر کھڑی تھی۔ انگریز، فرانسیسی، ڈچ سبھی اپنے پر پھیلا رہے تھے۔ اورنگزیب ان سب کے بیچ کھڑا تھا، ایک بہت بڑے سیاسی شطرنج کا کھلاڑی بن کر۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے زیادہ کنٹروورشل حصے پر، وہ داغ جو اورنگزیب کے کردار پر لگائے جاتے ہیں۔ کیا اس نے اقتدار کے لیے اپنے سگے بھائیوں دارا شکوہ شجاع اور مراد کا بے دردی سے قتل کر دیا؟ کیا اس نے بوڑھے باپ یعنی شاہجہاں کو آگرہ کے قلعے میں قید کر کے تڑپایا؟ کیا وہ مندر شکن تھا؟ کیا اس نے بنارس اور متھرا کے تاریخی مندروں کو گروایا؟ اس نے غیر مسلموں پر دوبارہ جزیہ ٹیکس کیوں لگایا؟ کیا یہ مذہبی تعصب تھا؟ سکھوں کے نوے گروہ گرو تیگ بہادر صاحب کے قتل کا اصل واقعہ کیا تھا؟ چھترپتی شیواجی مہاراج کے ساتھ اس کا تنازع کیا تھا، پولیٹیکل یا ریلیجیس؟ کیا اورنگزیب واقعی میں ایک ریلیجیس ایکسٹریمسٹ تھا جس نے فن اور موسیقی پر پابندی لگا دی؟ یہ کچھ اعتراضات ہیں جن پر ہم اگلی قسطوں میں الگ الگ ایپیسوڈ میں تفصیل سے بات کریں گے۔ جہاں اتنے اعتراضات ہیں وہیں تاریخ کا ایک اور رخ بھی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا مالک انتہائی سادہ زندگی گزارتا تھا، اور شاہی خزانے سے 1 روپیہ نہیں لیتا تھا۔ سارا دن حکومت کے کام اور رات کو قرآن کریم لکھنا، ٹوپیاں بننا، یہ اس کا کاروبار تھا۔ فتاوی عالمگیری کے نام سے لا کا ایک ایسا مجموعہ تیار کروایا جس نے اس دور کے جوڈیشل سسٹم کو بدل کر رکھ دیا۔ تو پھر سچ کیا ہے؟ ایک زاہد راتوں کو روتا ہوا یا ایک بادشاہ تلوار چلاتا ہوا؟ اصل اورنگزیب کون ہے؟ وہ جسے ظالم کہا جاتا ہے، یا وہ جسے متقی اور قانون پسند حکمران کہا جاتا ہے، یا پھر حقیقت ان دونوں تصویروں کے درمیان میں کہیں موجود ہے؟ وہ اورنگزیب جس کے مرتے ہی مغل سلطنت کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا، وہ ہیرو تھا یا ویلن؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم ان سیریز وائز ویڈیوز میں تلاش کریں گے۔
ہم اورنگزیب کی زندگی کو ابتدا سے لے کر آخر تک دیکھیں گے، وہ اقتدار کی جنگ ہو، بھائیوں کا قتل ہو یا باپ کی قید ہو، مندر توڑنے کا مسئلہ ہو یا جزیہ لاگو کرنے کا، گرو تیغ بہادر یا شیواجی مہاراج اور مراٹھا تحریک، ان سب پر دستاویزات کی روشنی میں شواہد کی بنیاد پر جذبات سے ہٹ کر ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے۔